بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی بہت سی دعوتیں دیں، مگر ان کی قوم نے انہیں ٹھکرا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے گی۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے چوری بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا، کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ اندازی میں آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ حضرت یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخرکار مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگائی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم یعنی پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا تھا اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: پس اگر وہ اللہ پاک کی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت کے دن اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چنیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی والے یعنی
حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ بخاری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، فرمان الہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والے میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 تا 87۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے وطن کو چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کی آمد اور ان کی توبہ و استغفار۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن حضرت یونس انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو اپنی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا وقت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 10 تا 98۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت، دعوت تبلیغ اور قوم کا رد عمل۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے اور اس کے بعد ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کی سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور آپ کے والد کا نام متیٰ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ذکر فرمایا اور ایک پوری سورت یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی یوں نہ کہے کہ تم یونس بن متیٰ سے بہتر ہو۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمی ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے۔ پھر مسلمان نے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یونس بن متیٰ سے افضل ہے۔ بخاری مسلم انیل ابی الحریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔